میری خالہ کی بیٹی بہت حسین تھی۔ وہ ہمارے گھر رہتی تھی۔ اماں گھر کے سب کام اسی سے کرواتی تھی اور اس پر اماں بہت تشدد بھی کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے شادی کر لی مگر وہ بانجھ تھی اور میں دبئی چلا گیا۔ واپس جب 2 سال بعد آیا تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ میری بیوی 4 مہینے سے حاملہ تھی اور اماں بہت خوش تھی کیونکہ اماں کہتی کہ بچہ تمہارے باپ۔ میں آج پورے 2 سال بعد دبئی سے واپس آیا تھا۔ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے دیکھ کر میری بیوی اور اماں چونک جائیں گی، مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو سامنے ہی میری بیوی تھی اور میں اسے دیکھ کر چونک گیا تھا، بلکہ یوں کہوں تو بہتر ہے کہ میری بولتی بند ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تو اماں نے جب مجھے بتایا کہ میری بیوی اب میرے باپ کی تو میرے آسان خطا ہو گئے۔ میری ماں خوشی خوشی مجھے ایسی یہ خبر دے رہی تھی جیسے کوئی غلط بات ہی نہ ہو۔ میں لرز کر رہ گیا کیونکہ میری خالہ کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ خالہ کے انتقال کے بعد وہ ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ میری ماں نے اسے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ گھر کا سارا کام کاج اس سے کرواتی اور ہر بات پر اسے مارتی پیٹتی، مگر مجھے اپنی خالہ کی بیٹی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اماں کی مار کھا کر بھی ان کی فرما برداری کرتی۔ آج جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہ میری اماں کے پاس بیٹھی تھی اور میری اماں اسے جوس پلا رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میری ماں میری بیوی کی خدمت کر رہی تھی؟ میں حیران پریشان سے اندر گھسا تو مجھے دیکھ کر وہ دونوں خوش ہو گئیں۔ اس کے بعد میری اماں نے میرا ماتھا چوم کر مجھے جو خبر سنائی اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ میری بیوی جسے میں اپنے ماں باپ کے بھروسے چھوڑ گیا تھا وہ میرے پیچھے ہی ہوں۔ جب مجھے ماں نے بتایا تو مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہیں یا ہمیشہ کی طرح میری بیوی کی دشمنی پر اس پر بہتان لگا رہی ہیں، لیکن میری نظر جیسی میری بیوی پر پڑی تو وہ سکون سے بیٹھی تھی، یعنی کہ اماں سچ کہہ رہی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب میں اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کرنے لگا تو یہ بات میری اماں کو پتہ چل گئی۔ اس کے بعد تو اماں نے اس بیچاری کا جینا ہی مشکل کر دیا۔ اب وہ ہر بات پر مار پیٹ کا شکار ہوتی اور گھر کے کاموں کا ڈھیر جو صبح سے شروع ہوتا تو رات تک بھی ختم نہ ہوتا۔ میں نے ایک دن موقع دے کر اپنی خالہ کی بیٹی کو کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پریوں جیسی معصوم لڑکی ڈر گئی۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ خالہ کی اس پہ بہت احسان ہے اور وہ انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے دن رات اسے اپنی محبت کے خواب دکھائے اور اماں کے ظلم سے بچانے کا وعدہ بھی کیا، اور یوں اس نے میرا اعتبار کر کے مجھ سے شادی کر لی۔ اور آج جب میں 2 سال بعد دبئی میں گزار کر آیا تو میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، لیکن جب اماں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی 4 ماہ سے امید سے ہے تو میرا حال خراب ہو گیا۔ میں 2 سال سے دبئی میں تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میری بیوی اب میرے بچے کی ماں بنتی؟ میری اماں نے خوش ہو کر کہا کہ یہ بچہ میرے باپ، اور اسے آگے سننے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اماں بولتی جا رہی تھی اور میں خاموش کھڑا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ میں نے اماں کو سائیڈ میں ہٹا کر اسے پکڑا اور کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ 4 ماہ سے امید سے، یعنی میری بیوی نے کسی اور کے ساتھ، میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ؟ یہ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ رنگرلیاں مناتے تصور کر رہا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میں اچانک سب کو حیران کر دوں گا، لیکن یہاں آ کر تو میں خود ہی حیران ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میری بیوی میرے باپ؟ میں گہرا گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور وہ بیڈ پر میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے ابھی تک اس سے ایک لفظ نہیں پوچھا تھا، لیکن وہ شاید جانتی تھی کہ میں اس سے کیا جاننا چاہ رہا ہوں۔ وہ سر جھکائے ادب سے بیٹھی تھی، اس کا ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر تھا، شاید اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اس کی تکلیف کو نظر انداز کر گیا۔ مجھے تو بس اب اس شخص کا نام جاننا تھا جس نے میرے گھر میں نقب لگا کر میری غیر موجودگی میں میری بیوی کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ بچہ کیسے آیا؟ وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ 16 سال کی ایک کم عمر لڑکی تھی۔ جب میں نے اسے شادی کی تھی تو وہ 14 سال کی تھی۔ شاید وہ کم عمری میں بہک گئی تھی، بھٹک گئی تھی، یا کسی نے اس کی سادگی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ میں چیخا تھا تو وہ شرماتے ہوئے بولی کہ یہ بچہ تو… جب میری شادی کے بارے میں اماں کو پتا چلا تو انہوں نے میری خالہ کی بیٹی یعنی میری بیوی کو بہت مارا، گالیاں دیں اور اسے گھر سے نکال دینا چاہتی تھی، لیکن میرے باپ نے درمیان میں آ کر اسے بچا لیا تھا۔ وہ میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اندر لائے تھے اور اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب وہ میری بیوی کو دوبارہ کبھی گھر سے نہیں نکالیں گی اور نہ ہی اسے ماریں گی۔ میں جو اسے اپنے اعتبار کی بنیاد پر شادی کر کے لایا تھا، اماں کے خوف سے ایک کونے میں چپ چاپ کھڑا تھا۔
ابا نے مجھے بھی ڈانٹا کہ میں نے کیوں اس معصوم کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ ابا نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ اب جب بھی اماں اسے کچھ کہنے لگتی، ابا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے جاتے اور رات تک وہ وہیں رہتی۔ اس کے بعد وہ واپس میرے کمرے میں آتی۔ میں روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گیا تھا، کیونکہ اب میری بیوی کی وجہ سے میرے ابا اماں میں بھی جھگڑے ہونے لگے تھے۔ میں نے حالات سے تنگ آ کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی اور یوں میں ایک دوست کے توسط سے دبئی جانے میں کامیاب ہو گیا۔ آج جب میں 2 سال بعد دبئی سے واپس آیا تو مجھے یہ خبر ملی کہ میری بیوی تو میرے باپ۔ میں نے اسے سختی سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے تو اس سب کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے۔ میں نے اب اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا، جسے کھانے کے بعد وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پر اماں بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی آئیں اور اسے مجھ سے بچانے لگی۔ میرا غصہ عروج پر تھا۔ میں اب اپنی اماں پر بھی چیخ رہا تھا کہ کیسے ممکن تھا کہ جب میں 2 سال سے یہاں تھا ہی نہیں تو میری بیوی امید سے کیسے ہو گئی؟ اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اماں اور آپ ہیں کہ خوشی منانے میں مصروف ہیں؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اماں مجھ پہ برسنے لگیں۔ تیری بیوی تیرے باپ کی نسل کو بڑھانے جا رہی ہے، ہمارے خاندان کو وارث دینے جا رہی ہے، اور تو اس پہ شک کر رہا ہے؟ اماں عقل سے کام لو اور مجھے بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ میں نے دوبارہ وہی بات پوچھی، کہیں یہ میرے باپ کا تو؟ میں نے بات ادھوری چھوڑ کر اماں کو دیکھا، جنہوں نے میری بات سمجھتے ہی میرے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ تیرا بچہ ہے یہ بے غیرت، تیرا بچہ ہے، شرم نہیں آتی اپنے باپ کے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے تجھے؟ اماں رونے لگی تھی، میری بیوی بھی رو رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر نظر پڑی تو وہاں میرے ابا بھی چہرے پر دکھ لیے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری بات سن کر وہ کمرے میں آئے، رونے لگے۔ مجھے اب شرمندگی محسوس ہوئی، میں نے غصے میں ان پر الزام لگا دیا تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیری بیوی میرے لیے بیٹی جیسی ہے، میں نے تو ہمیشہ تیرے پیچھے اس کا خیال رکھا ہے۔ میں ایسا گھٹیا انسان نہیں ہوں کہ اپنی ہی بہو کے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے ہی واپس چلے گئے تھے۔ تو بتائیں آپ لوگ مجھے، اس نے میرے پیچھے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ میں دوبارہ اپنی بیوی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ تیری بیوی ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے، یہ میرے ساتھ ہی سوتی ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کچھ مہینوں پہلے میں ایک عامل بابا کے پاس گئی تھی کہ تیرے آنے کے لیے ان سے کوئی تعویذ لے آؤں، کیونکہ تو پچھلے 2 سالوں سے گھر نہیں آیا تھا۔ تیری بیوی بھی میرے ساتھ تھی۔ میں نے تیری واپسی کے تعویذ کے ساتھ ساتھ تیری اولاد کے لیے بھی ایک تعویذ لے لیا تھا۔ اماں نے میری بیوی کے گلے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک تعویذ پڑا ہوا تھا۔ اس کے 2 مہینے بعد ہی تیری بیوی امید سے ہو گئی، اور دیکھ آج تو بھی واپس آ گیا۔ ان کے تعویذ کا کمال ہے یہ۔ میری ان پڑھ ماں جانے کون سے بابا کی باتوں میں آ کر پاگل بنی ہوئی تھی، اور میری بیوی نے بھی شاید ان کی کم علمی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری بیوی 16 سال کی عمر میں اس وقت انتہا کی حسین ہو چکی تھی، اور میں بھی 2 سال سے یہاں نہیں تھا۔ جانے اس نے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے بچے کو میرے سر تھوپنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ میں نفرت سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو ماں کے کاندھے سے لگی رو رہی تھی، اور میری ماں جو اس کی سب سے بڑی دشمن تھی، آج میرے باپ کی نسل آگے بڑھانے کے لیے اسے ہی گلے لگائے جا رہی تھی۔ کہیں اس بابا کے ساتھ تو منہ نہیں کالا کر آئی؟ میرے دماغ میں نئی بات آئی، ہو سکتا ہے کم عمر حسینہ کو دیکھ کر اس بابا نے ہی، جو بھی تھا یہ بچہ میرا نہیں تھا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا تھا، مجھے غصہ اور پریشانی نے گھیرا ہوا تھا۔ جب ہی مجھے میرے بچپن کا دوست مل گیا، سالوں بعد مجھے دیکھ کر وہ اپنے گھر لے گیا۔ دوست کو دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور روتے ہوئے اسے سارا قصہ سنا دیا۔ میرے دوست نے مجھے ایک بہترین مشورہ دیا کہ اپنا اور میری بیوی کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لوں۔ میں جانتا تھا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، بس ثابت کرنا باقی تھا، اس لیے مجھے اپنے دوست کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ میں گھر آ کر چپ چاپ سونے لیٹ گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ اماں نے آج بھی میری بیوی کو میرے ڈر سے اپنے پاس سلا لیا تھا۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن صبح ہوتے ہی میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیار ہو جائے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ ڈر گئی اور اماں سے لپٹ گئی۔ اماں دیوار کی طرح میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کہ کیوں جانا ہے ہسپتال۔ میں نے پورے کا پورا قصہ سنا دیا تو وہ خود بھی چادر اوڑھ کر آ گئی اور کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی ساتھ چلیں اور خود اپنے کانوں سے سچ سنیں۔ ہم تینوں ہاسپٹل پہنچے تو میں سب سے پہلے اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا اور انہیں ساری بات سچ سچ بتا دی۔ پہلے تو وہ پریشان ہو کر ہمیں دیکھنے لگی اور پھر میری بیوی کا چیک اپ کرنے اسے اندر لے گئی۔ میں باہر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا یہ کس کا گناہ ہے، لیکن اتنا یقین ضرور تھا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، جبکہ عامل بابا کی تعویذ پر اماں کو پورا یقین تھا۔ میں جسے سیدھی سادی سمجھ کر شادی کر بیٹھا تھا، وہ 14 سال کی لڑکی آج میری عزت کا جنازہ نکال چکی تھی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی اس کی بدکرداری ثابت ہو جائے گی، میں اسے قتل کر دوں گا۔ مجھے تو اب اپنے ابا بھی مشکوک لگ رہے تھے، کیونکہ گھر میں وہ اکیلے مرد تھے۔
اور जिस तरह वो मेरी बीवी की तरफदारी करते और उसके लिए अम्मा से झगड़ते थे, मेरा दिल उनकी तरफ से भी खराब हो रहा था। क्या पता कि मेरी बीवी की खूबसूरती और उसकी कम उम्री का उन्होंने फायदा उठाया हो। हजारों सोचें मेरा दिमाग खराब कर रही थी। जब डॉक्टर मेरी बीवी को साथ लेकर आई तो उसके बाद जो बात उसने बताई वो तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। ऐसा कैसा हो सकता है डॉक्टर साहिबा? मैं गंग रह गया। अम्मा को भी जैसे सांप सूंघ गया था। ये तो मुझे आप बताएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतनी छोटी सी बच्ची के साथ आप लोग ऐसा जुल्म कर गए। आप लोगों को जरा भी रहम नहीं आया और आप उसे मेरे पास इसलिए लाई ताकि ये जान सके कि ये बच्चा किसका है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? उम्र देखिए इस बच्ची की, और जो जुल्म आप लोगों ने इसके साथ किया है वो नाकाबिले कबूल है। डॉक्टर शदीद गुस्से में थी। मैं बिल्कुल खामोश बैठा था और मेरी बीवी रो रही थी। डॉक्टर से दवाएं लेकर मैं उसका हाथ पकड़कर घर ले आया। मैं जो उसे बदकिरदार साबित करने के लिए पांव पर था, आज मैं खुद बदकिरदार साबित हो गया। मैंने तो अपने उस बाप पर भी शक कर लिया जो हमेशा मेरी बीवी की ढाल बना रहा। मैं तो घर के झगड़ों से तंग आकर उसे अपनी माँ के रहमो करम पर छोड़कर भाग गया था। हाँ, मैं भाग गया था। हालात का मुकाबला करने के बजाय मैं भाग गया था और मेरी बीवी अकेली यहाँ हालात की चक्की में पिसती रही थी। अगर मेरा बाप ना होता तो शायद वो कब की मर चुकी होती। घर आते ही मैं उसके कदमों में बैठ गया था। हाथ जोड़कर मैं उससे माफी मांग रहा था, जबकि मैं तो इस लायक भी नहीं था कि वो मेरी तरफ देखती भी। अम्मा भी खामोश हो गई थी। वो तो बाबा की तावीज पर पक्का यकीन करके खुशियां मना रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मेरी बीवी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली नहीं थी, बल्कि वो तो जब मैं दुबई चला गया तो मेरी माँ को पूरी आज़ादी मिल गई। वो ना सिर्फ मेरी बीवी से पूरे घर का काम करवाती, बल्कि उसने मेरी बीवी को घर में ही नजरबंद कर दिया। मेरी बीवी को दरवाजे पर तो क्या, घर की छत पर जाने की इजाजत नहीं थी। मेरी माँ उसे सिर्फ एक वक्त का खाना देती, वो भी घर का बचा हुआ बासी खाना होता। वो भूखी रह रह कर बहुत कमजोर होती जा रही थी। मेरी अम्मा अब्बा की गैर मौजूदगी में उसे मारने से भी दुरेक न करती थी। मेरी बीवी बस सांस लेने के लिए जिंदा थी, वरना अंदर से तो वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसकी माँ मरी थी, और फिर मैं भी उसे छोड़ आया। मेरी माँ को उससे शदीद नफरत थी, जबकि वो उसकी बहन की बेटी थी। मेरी अम्मा की बहन यानी मेरी खाला काफी खूबसूरत थी। मेरी बीवी भी बिल्कुल उन्हीं की जैसी थी, जबकि मेरी माँ का रंग जरा दबता हुआ था और वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। अम्मा की मंगनी अपने चचा जाद से हुई थी, लेकिन कुछ दिनों में ही ये मंगनी खत्म हो गई थी, क्योंकि उस लड़के को अब अम्मा से नहीं बल्कि खाला से शादी करनी थी। यहीं से अम्मा की नफरत का आगाज हुआ। अम्मा की शादी अब्बा से हो गई और खाला की शादी अम्मा के मंगेतर से। जब मेरी बीवी अपनी माँ के मरने के बाद हमारे घर आ गई तो अम्मा के दिल में दबी चिंगारी शोला बन गई और वो अपने साथ हुई ज्यादती का बदला उस मासूम से लेने लगी। उनको मेरी बीवी की खूबसूरती से नफरत सी हो गई थी और उस पर मैंने उससे शादी करके उनके दिल में मजीद आग भर दी। आज जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी बीवी उम्मीद से नहीं है बल्कि उसे बासी खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई है और उसके पेट में रसोलियां भी हो गई हैं, जिसका बर वक्त इलाज नहीं करवाने से उसकी बीमारी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। ये सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि मैं बस उसे बदकिरदार साबित करने में लगा रहा। मैंने क्यों नहीं सोचा कि कुछ और भी बात हो सकती है। जब मेरी माँ ने देखा कि मेरी बीवी मुस्तकिल कुछ दिनों से बीमार है और उल्टियां कर रही है तो उसे लगा कि बाबा का तावीज असर कर गया है, जबकि मेरी बीवी को बासी खाना खाने से उल्टियां रहने लगी थी और रसोलियों के बढ़ जाने से उसका थोड़ा पेट भी बाहर निकल आया था। बगैर किसी डॉक्टर के पास ले जाए मेरी माँ ने खुद ही समझ लिया कि मेरी बीवी अब मेरे बाप की नस्ल को बढ़ाने जा रही है। आमिल बाबा पर अंधे यकीन की वजह से वो ये भी नहीं समझ पाई कि उनका बेटा तो पूरे 2 साल से घर नहीं आया था, तो ये कैसे मुमकिन था कि उसका बच्चा पैदा होता। मेरी बीवी रो रही थी और मैं हाथ जोड़े बैठा था। आखिर में उसने मुझे माफ कर दिया था और वो मुझे बता रही थी कि मेरे जाते ही अम्मा ने उसके साथ कैसा सलूक किया। उसकी खूबसूरती से जलकर अम्मा ने उसके बाल काट डाले और जगह जगह से उसके हाथों को जला दिया। अम्मा उसे खाना भी नहीं देती थी और सारा काम भी करवाती। बहुत दफा तो वो भूख से निढाल होकर गिर पड़ी। अम्मा ने उसे हमेशा जानवरों की तरह पीटा और गालियां दी। फिर जब अम्मा ने उसे तावीज पहनने को दिया तो वो समझ गई कि अम्मा को अपनी नस्ल बढ़ाने का शौक है। एक दिन जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसने ही बातों बातों में अम्मा के सामने कह दिया कि शायद तावीज का असर है। अम्मा का अकीदा आमिल बाबा पर इतना पक्का था कि वो फौरन ही मेरी बीवी की बात पर यकीन कर बैठी। मेरी बीवी ने अम्मा की कमजोरी पकड़ ली थी और उसने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अम्मा के कमजोर अकीदे का सहारा लिया और उन्हें यकीन दिला दिया कि वो उम्मीद से है। मेरी अम्मा उसे एक डॉक्टर के पास तो नहीं ले गई, लेकिन अब घर में ही उसका बहुत ख्याल रखने लगी। 3 वक्त के खाने के साथ साथ वो उसे जूस और फल भी खिलाती और घर का काम भी नहीं करवाती थी। मेरी बीवी नहीं जानती थी कि दरअसल उसे क्या बीमारी है, लेकिन वो इसलिए भी खुश थी कि इस बीमारी ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसे भी आज ही पता चला था कि उसके पेट में रसोलियां हैं। अगर मैं आज भी वापस नहीं आता तो ये सिलसिला अगले 9 महीने तक ऐसे ही चलने वाला था और मेरी बीवी की बीमारी अंदर ही अंदर उसे खा जाती।
अम्मा ने सब कुछ सुनने के बाद उससे माफ़ी मांग ली थी और उसने भी अम्मा से माफ़ी मांग ली। अम्मा ने बताया कि जब उनका रिश्ता हुआ तो हमारी नानी ने मेरी बीवी की माँ यानी मेरी खाला को साफ मना कर दिया था कि वो मेरे मंगेतर से अब दूर रहा करे और उनके सामने ना जाया करे। लेकिन जब भी मेरा मंगेतर आता, जो कि हमारे चचा ज़ाद भी थे, तो मेरी बहन जानबूझकर खूब तैयार होती और उनके सामने जाकर बैठ जाती और वो बहुत खुद एतमाद थी, जबकि मैं बहुत डरी डरी रहती थी। वो मुझे बहाने बहाने से वहां से उठा देती और खुद घंटों घंटों बैठकर उससे बातें करती। मैंने और अम्मा ने बहुत दफ़ा उसे कहा कि ऐसे ना करे, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और जाने उसने मेरे मंगेतर को क्या कहा कि कुछ दिनों के बाद ही उसने मुझे छोड़ दिया और मुझसे मंगनी खत्म करके मेरी बहन के लिए रिश्ता भेज दिया। मैं जानती थी मेरी बहन ने ये सब जानबूझकर किया है। वो हमेशा की तरह मुझे नीचा दिखाना चाहती थी और वो कामयाब भी हो गई। फिर जब तुम इस घर में आई, मेरी अम्मा मेरी बीवी से मुखातिब थी। जब खुदा ने तुम्हें मेरी दहलीज पर भेजा तो मेरा पल्ला भारी था। मैं तुम्हें जब जब देखती मुझे तुम में अपनी बहन की शक्ल दिखाई देती, उस बहन की जिसने सारी जिंदगी मुझसे मेरी खुशियां छीन ली थी और मुझे हमेशा एहसास कमतरी का शिकार बनाया था। अब जबकि मुझे मौका मिला है कि मैं अपना बदला ले लूं तो मैंने कमजरफी का मुजाहरा करते हुए तुम्हें अपने इंतकाम का निशाना बनाया। मैं आज वहीं पर पहुंच गई जहां कल मेरी बहन खड़ी थी, दूसरों की खुशियों को खा जाने वाली औरत। अम्मा ने हाथ जोड़कर मेरी बीवी से माफ़ी मांग ली थी। अब हमें उसका इलाज करवाना था। मैंने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था। वो बहुत जुल्म सह चुकी थी, अब खुशियाँ उसकी मुंतज़िर थीं। मेरी गलती बहुत बड़ी थी, मैं उसे अपनी अम्मा के रहमो करम पर छोड़कर चला गया था, ये जानते हुए भी कि मेरी माँ को उससे नफरत थी। काश कि मैं उसे यूँ तन्हा ना छोड़ता, लेकिन अब भी वक्त था, मैं अपनी गलती को सुधार रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।